ہم سب آپس میں مل جل کر ایک فکر پر چلیں اور پیچھے ہٹنے والوں کو ساتھ لو، پیچھے ہٹنے والوں کو ساتھ لو. جی ہاں، یہ سب کی ذمہ داری ہے، یہ سب کی ذمہ داری ہے. پیچھے ہٹنے والوں کو ساتھ لو، پیچھے ہٹنے والوں کو ساتھ لو، کیونکہ مستغنی اللہ کی ذات ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سب کی ضرورت ہے. محتاج کو سب کی ضرورت ہے، مستغنی کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ مستغنی ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے. قرآن پڑھاؤ بچوں ہم کو، محتاج ہیں، ہمیں سب کی ضرورت ہے، فتنوں کا لوگوں ہمیں فتنوں سے سب کی ضرورت ہے. کیونکہ جو کام کرنے والوں سے مستغنی ہو جاتا ہے قرآن کہ وہ مدد سے خالی ہو جاتا ہے. بیٹا ہو یا بیٹی دونوں کو اسلام کی باتیں بتلاؤ، کیا قبر و قیامت کیا محشر بچپن سے ہی ان کو سمجھاؤ. لیکن یہ بات یاد رکھو کہ جس طرح اللہ مستغنی ہے یہ ان کا کام بھی مستغنی ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. بچوں کو یہ تو یقینی بات ہے بھی تعلیم دو کہ جو آدمی سوچ لے گا کام میرے بغیر نہیں ہوگا، اللہ اس کو باہر کر کے اس سے بغیر کر کے دکھلائیں گے. فتنوں سے بچاؤ، یہ تو یقینی بات. یہ میں اس پر نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے صحابہ سے کہہ دیا، یہ صحابہ سے. جی ہاں، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے لیے جماعت ہلاک ہو گئی تو یہ بات نہیں کی جا رہی، یہ آپ کی دعا ہے. جی ہاں، یہ جماعت ہلاک ہو گئی، اپنی بیٹی پر گھر باہر جائے، عشق کے نام پہ غیروں کے ہاتھوں پہ نہ ایمان لٹوائے. اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ صحابہ اگر تم نے نبی کا ساتھ نہ دیا تو اللہ تمہیں ہٹائے گا، دوسرے قوم کو لائے گا جو نبی کی مدد کریں گے. قرآن پڑھاؤ بچوں کو، یہ میری آپ سے ایک درخواست ہے، یہ مل کر چلو، فتنوں سے بچاؤ بچوں کو، اسکول کی بھی تعلیم دو. کیونکہ میں نے بہت غور کر لیا، کوئی اختلاف کی چیز نہیں ہے. کام کرنے والے سنو ہوتے، کام کرنے والے کام سے کب محروم ہوں گے؟ کہ وہ محروم جب ہوں گے جب اپنی سزا سے ان کی چیزوں میں اختلاف پڑے گے. لگے ان کے لیے دنیا کے سب دن اسلام سے دور نہ کر پائے، اسلام کا کوئی بھی دشمن بچپن سے ہی دینی عقائد میں مضبوط بناؤ بچوں کو، اسکول کی بھی تعلیم اور قرآن پڑھاؤ بچوں کو. اور ہے فتنوں کا اپنی سزا سے بچاؤ بچوں، اپنی حیثیت سے اونچے مسئلوں میں دخل دینے والے کتنے بے وقوف ہوتے ہیں. یہ محمد کتنے بے وقوف ہوتے ہیں. اس کو مثال دیتے تھے، مثال باقی سمجھنے کی ہے، مثال دیتے تھے. شرم و حیا کیا غیرت ہے، بیٹی کو سکھانا لازم ہے، ان کی حفاظت ہے، بیٹی کو بتانا لازم ہے. رب کیا کہتا ہے خریدنے کی حیثیت کو ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے. ویڈیو کو آخر تک دیکھیں. پیارے ویورز، موت زندگی کا ایک اٹل حصہ ہے جو انسان کو یاد دلاتی ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے. انسان کو اس کے افعال کی شائش کے لیے اب زندگی آخر منتقل کرتی ہے. قرآن مجید میں فرمایا گیا ہر جاندار کو اپنا مزہ چکنا ہے، قیامت کے دن اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک قول ہے، تم شوق سے جو بھی بناؤ مگر یاد رہے بچوں پہ کبھی باطل کا پڑے نہ کوئی اثر. کے ساتھ مدارس میں تعلیم دلاؤ بچوں کو، اسکول کی بھی تعلیم پڑے گا یہاں بیٹھ کے، اور تھکنے کے علاوہ اور وقت ضائع کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. نتیجہ نہ اسے خبر، اس
بول کے صدر کو کہ وہ ہوٹل میں بیٹھا ہوا کیا سوچ رہا ہے، اسے خبر نہیں، اسے خبر کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ یہ میں حج کی بات عمل کر رہا ہوں۔ ایسا بات ہے، ان کی سوچ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، نہ اس کے لیے نہ اس کے لیے، کیونکہ اس نے جس بات کو سوچا ہے وہ اس کی سزا سے رہتے ہیں ایمان کے لٹیرے، ہر لمحہ طاق میں بیٹھے رہتے ہیں ایمان کے لٹیرے، ہر لمحہ اللہ کا سجدہ چھوڑ کے اب پتھر کے صنم کا ہو سجدہ، آزادی کے نام پہ اے جعفر کافر نہ بناؤ بچوں کو، اسکول کی بھی تعلیم دو، قرآن پڑھاؤ بچوں کو، کہ تم کام میں جب تک ترقی کرو گے، جب تم اپنے کرنے کے کام میں لگے رہو، سے بچاؤ جب تم اپنی سوچ سے اپنی کام سے آگے کی سطح سوچو گے تو وہ تمہارے بس کی نہیں ہوگی، اور یہ تم سے اس کو تم چھوڑ دیتے ہو، یعنی کہ پہلے اسلام کرو گے، نہیں یہ مطلب تم پہلے نہیں، تم اپنے کام میں لگو، اور نہ لوگ اتنا ہوتا ہے کرتے ہیں یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں نہیں ہوا، یہ کیوں نہیں ہوا، یہ کیوں نہیں ہوا، ارے چھوڑو، گشت ہوا نہیں ہوا، تعلیم ہوئی نہیں ہوئی، مشورہ ہوا نہیں ہوا، فلاں ملک کی جماعت بنی نہیں بنی، کیا ہوا، اسے سوچو نا، یہ ہے بات۔ پھیلی ہوئی ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ قرآن حکیم کی حجم کے اعتبار سے سب سے بڑی صورت ہے، لیکن یہ معاملہ صرف حجم کا نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنام القرآن قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا لکل شیء سنام، ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے، وسنام القرآن البقرہ، سنام القرآن قرآن کی چوٹی جو ہے وہ سورۃ البقرہ ہے۔ یہ نوٹ کر لیجئے جو میں نے کل آپ کو جو مختلف مکی اور مدنی صورتوں کے گروپوں کے بارے میں بتایا تھا کہ یہاں سے اب پہلی منزل بھی شروع ہو رہی ہے اور پہلا گروپ بھی شروع ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو اگلی صورت آئے گی وہ اس کا جوڑا ہے، سورہ آل عمران، جس کی سب سے نمایاں علامت یہ نوٹ کیجیے، یہ بھی الف لام میم سے شروع ہوئی، اگلی بھی الف لام میم سے شروع ہوگی۔ اس کے بعد دو صورتیں مدنی اور ہیں، لیکن ان دونوں میں نہ حروف مقطعات ہے نہ کوئی اور تمہیدی کلام ہے، براہ راست خطاب سورہ نساء میں یا ایھا الناس اور سورہ مائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا، کوئی تمہیدی بات نہیں، کوئی حروف مقطعات نہیں، براہ راست خطاب۔ وہ ایک جوڑا ہے سورہ نساء اور سورہ مائدہ، اور یہ ایک جوڑا ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الزہراوین بھی قرار دیا ہے۔ زہرا کہتے ہیں بڑی روشن چیز کو، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام کے ساتھ آتا ہے، فاطمہ الزہراء، تو زہرا بہت روشن دمکتی ہوئی شے، الزہراوین، یہ دو نہایت دمکتی ہوئی صورتیں ہیں جو قیامت کے دن دو بدلیوں کی شکل میں ظاہر ہوں گی، حضور نے فرمایا، اور جو لوگ ان صورتوں سے محبت کرتے تھے ان پر سایہ کریں گے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، ہمیں اللہ تعالیٰ ان میں شامل فرما دے۔ اس سورہ مبارکہ کو دو حصوں میں تقسیم سمجھیے، ویسے تو یہ کہ رکوع آئیں گے، پارے بھی بدلیں گے اس میں، لیکن حصے دو ہیں۔ پہلے حصے میں اصل روئے سخن سابقہ امت مسلمہ سے ہے، یہود سے، بنی اسرائیل سے۔ دوسرے حصے میں اصل خطاب موجودہ امت مسلمہ سے ہے، امت محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے حصے میں 18 رکوع ہیں لیکن آیات 152 ہیں، دوسرے حصے میں 22 رکوع ہیں لیکن آیات 134 ہیں۔ گویا کہ اس سے آپ کو توازن نظر آئے گا کہ اگرچہ ادھر رکوعوں کی تعداد کم ہے 18 لیکن آیات کی تعداد زیادہ ہے 152، دوسرے حصے میں رکوعوں کی تعداد زیادہ ہے 22 لیکن آیات کی تعداد 134۔ اسی لیے اس کا ایک نام میں نے تجویز کیا ہے، وہ اس لیے تاکہ کچھ حقائق آپ کے ذہنوں میں ان ناموں کے حوالے سے بھی انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے۔
सूरत उल उम्मतैन, दो उम्मतों की सूरत, इसलिए कि तकरीबन निस्फ इसकी सारी बहस जो है, मरकजी बहस, वो साबिका उम्मत मुस्लिमा बनी इसराइल, और दूसरा निस्फ उसमें सारा खिताब वो है मौजूदा उम्मत मुस्लिमा यानी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका जो पहले 18 रुकू है या पहला हिस्सा है, इसके अंदर डिवीजन फर्दर होगी वर्टिकल, उमूदी। पहले 4 रुकू, फिर 10 रुकू, फिर 4 रुकू। लेकिन जो 22 रुकू हैं दूसरे हिस्से के, दूसरे निस्फ के, उसमें डिवीजन जो है, जो हॉरिजॉन्टल है, वो उफकी तकसीम है, उमूदी नहीं, उफकी। वो मैं बाद में बयान करूंगा जब हम वहां पहुंच जाएंगे। इनको पहले समझ लीजिए कि इस पहले हिस्से की जो तकसीम मैंने की है, पहले 4 रुकू, फिर 10 रुकू और फिर 4 रुकू। पहले 4 रुकू यूं समझिए कि पूरे कुरान मजीद के लिए उसकी हिकमत और फलसफे का जो हिस्सा मक्की कुरान में बयान हो चुका था, उसका खुलासा है। जब ये सूरत नाजिल हो रही है तो ये तो मदीने में हुजूर तशरीफ ला चुके हैं, 12-13 साल जो है गुजर चुके हैं, और उन 12-13 सालों के दौरान 2/3 कुरान नाजिल हो चुका है। उसमें जो भी हिकमत, फलसफा और बुनियादी दावत, ये जो चीजें मक्की कुरान में बयान हुई, उनका खुलासा निचोड़ निकालकर यहां 4 रुकुओं में रख दिया गया। अगरचे इनमें भी जब गहराई में आप देखेंगे तो रूए सकुन जो है वो बनी इसराइल की तरफ है, वो मैं बाद में अर्ज करूंगा। लेकिन इजाफी तौर पर यह समझ लीजिए कि पूरे मक्की कुरान के हिकमत और पैगाम का खुलासा इन 4 रुकू में। फिर 10 रुकू है जिनमें बराह रास्त खिताब है साबिका उम्मत मुस्लिमा या बनी इसराइल। उसके भी 2 हिस्से हैं। पहले एक रुकू में दावत है, बड़ा अंदाज उसका बड़ा प्यारा है, उसमें दावत है, ईमान लाओ मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसके बाद 9 रुकू है मलामत के, मलामत, तनकीद, तुमने ये किया और ये किया और ये किया, हमने ये एहसान किए, ये एहसान किए, ये एहसान किए, तुमने ये नाशुक्री की, ये नाशुक्री की, ये नाशुक्री की। और इस सब का नतीजा आखिरी 4 रुकुओं में है कि अब तुम्हें उस मनसब से माजूल किया जा रहा है जिस पर तुम 2000 बरस तक फाइज रहे हो, और तुम्हें हटाकर अब एक नई उम्मत मोहम्मद की शक्ल में जो वजूद में आ चुकी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसे उस पर फाइज किया जा रहा है। और उसकी अलामत के तौर पर, इसे मैं कहा करता हूं कॉरोनेशन, ताजपोशी। एक उम्मत माजूल, दूसरी उम्मत, उसका नस्ब हो रहा है, उसकी ताजपोशी के लिए सिंबल, अलामत क्या है? किबला तहवील। वो किबला यरूशलेम, साबिका उम्मत का किबला, अब उधर रुख नहीं होगा। अब अहले तौहीद का किबला ये मक्के की तरफ होगा, बैतुल्लाह की तरफ होगा। तो तहवील किबला का मजमून है जो उन 4 रुकुओं में आता है। तो ये मैंने थोड़ी सी तमहीद जो है आपके सामने रख दी है। अब बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम ये हुरूफ मुक़त्ताआत है, ये अलहदा-अलहदा पढ़े जाते हैं, अलम नहीं पढ़ सकते इसको। अलिफ लाम मीम, हा मीम है, हा अलहदा, मीम अलहदा, अगर लिखे हुए होते जुड़े हुए, काफ हा या ऐन सौद लिखे हुए जुड़े हुए पढ़े जाएंगे अलहदा-अलहदा, कता अलहदा करना। तो हुरूफ मुक़त्ताआत, इनके बारे में एक बात तो जो है इजमाई है, सबके नजदीक मुसल्लम है, इनका कोई हतमी मफहूम और इनके हतमी मानी किसी को मालूम नहीं सिवाय अल्लाह और उसके रसूल के। इस मानी में यूं भी कहा गया ये कोड वर्ड्स हैं, जैसे कि कोई मैसेजेस जो हैं इधर उधर भेजे जाते हैं, सीक्रेट मैसेजेस, तो कुछ कोड वर्ड्स होते हैं जिससे समझ में आता है कि ये बात वाकईतन सही सोर्स से आ रही है, वल्लाहु आलम। लेकिन इसका कोई मफहूम और इसके मानी जो है वो इत्तेफाक इस पर है, अगरचे बाद उदरात में कुछ अपनी सी कोशिश की है, कुछ मफहूम जो है बनाने की, वो अपनी जगह पर है। लेकिन यह कि किसी हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने बाज़ ऐसी कोशिशें की हैं,
لیکن ان کی رائے کو بھی ان کی ذاتی رائے سمجھا گیا ہے، امت نے اسے قبول نہیں کیا۔ اجماع اور کنسنسس اسی پر ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ اور اس کے رسول کے۔ البتہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اگر نوٹ کر لی جائیں تو شاید آئندہ ہے اس میں کچھ راز کھلنے کے امکانات پیدا ہو جائیں۔ دیکھیے عربی زبان کے جو الفابیٹس ہیں ان کی تعداد 29 ہے یا 28 ہے، میں بتا چکا ہوں۔ الف اور حمزہ کو ایک سمجھے تو 28 ورنہ 29۔ پہلی بات یہ نوٹ کیجئے، قرآن حکیم کی 114 سورتوں میں سے 29 سورتوں میں ان کے شروع میں یہ حروف مقطعات آئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس میں 28 کا نصف کیجئے تو 14 استعمال ہوئے، 14 نہیں استعمال ہوئے، بالکل آدھی تعداد استعمال ہوئی ہے۔ تیسرے یہ کہ جو شروع اور آخر اور درمیان 3 حصوں میں تقسیم کر دیجئے آپ، 9 9 9 پلواڑی 27، ایک طرف 10 رہ جائیں گے۔ پہلے حصے میں سے بہت کم حروف لیے گئے، بہت کم۔ آخری حصے کے تقریباً تمام حروف ہیں، تقریباً۔ درمیانی حصہ وہ ہے کہ جس میں آپ نے دیکھا ہے کہ عربی میں جوڑوں کی شکل میں ہے، صاد ضاد، فرق کیا ہے نقطے کا، سین شین، فرق کیا ہے نقطوں کا، را زا، فرق کیا ہے نقطے کا۔ تو جو بھی نقطے والا لفظ ہے وہ نہیں لیا گیا، اور جو بغیر نقطے کے غیر منقوط ہے وہ لیا گیا۔ پھر اس میں 3 صورتیں ہیں جن میں ایک ایک حرف آیا ہے، سورہ قاف، سورہ نون، سورہ صاد۔ پھر صورتیں ہیں جن میں 2 2 آئی ہیں، جن میں 3 3 آئے ہیں، پھر 4 4 آئے ہیں، 2 ہی صورتیں ہیں جن میں 4 4 ہیں، اور 2 ہی صورتیں جن میں 5 5 ہیں۔ تو یہ ہے صرف یوں سمجھیے کہ اعداد و شمار۔ اس کے حوالے سے کچھ آدمی غور کرے تو شاید کوئی بات نکلے۔ باقی وہ مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک رائے ظاہر کی کہ الف لام میم در حقیقت ایک جملے کا خلاصہ ہے، انا اللہ اعلم۔ پہلا لفظ انا، اس کا الف لے لیا، درمیانی لفظ اللہ، اس کا درمیانی لام لے لیا، تیسرا لفظ اعلم، یہ آخری لفظ ہے، آخری حرف میم لے لیا، انا اللہ اعلم، میں اللہ جانتا ہوں، واللہ اعلم، واقعتاً اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے ہے، لیکن اگرچہ انہیں حبر الامت مانا گیا ہے، لیکن یہ کہ ان کی اس رائے کو بھی اکثر و بیشتر مفسرین نے قبول نہیں کیا۔ اب جو پہلے 2 رکوع ہیں اس سورہ بقرہ کے، ان کے بارے میں تعویل عام اور تعویل خاص کا ایک بڑا بنیادی فرق ہے جو نوٹ کر لینا چاہیے۔ جس وقت یہ صورت نازل ہو رہی ہے، میں عرض کر چکا ہوں کہ 12 سال ہو چکے تھے حضور کو اپنا فریضہ نبوت و رسالت ادا کرتے ہوئے۔ ایک جماعت اچھی بھلی تیار ہو چکی تھی جنہوں نے حضور کی دعوت پر لبیک کہا، ایمان لائے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کیا۔ وہ ایک گروہ موجود تھا، یہ ابو بکر ہے، یہ عمر ہے، یہ عثمان ہے، یہ طلحہ ہے، یہ زبیر ہے، یہ عبد الرحمن ابن عوف ہے، یہ مصعب بن عمیر ہے، دیکھ لو۔ اور ایک گروہ وہ تھا کہ جو حق کو جان کر پہچان کر محض اپنی ضد اور ہٹ درمی کی باعث وہ کفر پر آ گیا تھا۔ اور اب ایک تیسرا گروہ پیدا ہو رہا تھا مدینے میں آ کر، وہ ابھی ایمبریونک سٹیج میں ہے، کہ جو داعی ہے، مدعی ہے کہ ہم مانتے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں مانتے۔ یہ 3 قسم کے گروہ دنیا میں ہمیشہ پائے جائیں گے، ہمیشہ۔ اب اسے میں اس کو لا رہا ہوں تعویل عام کی طرف۔ جب بھی کبھی کوئی دعوت اٹھے گی انقلابی، ایک ہوتا وعظ و نصیحت، ٹھیک ہے، جس نے بھی فائدہ اٹھایا اٹھا لیا۔ ایک ہوتی ہے دعوت انقلابی، وہ انقلابی دعوت کا ہدف ہوتا ہے نظام کو بدلنا۔ نظام بدلتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ جو لوگ اس نظام میں جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں اور جن کو پریولیجز حاصل ہیں، جن کے مفادات ہیں، وہ تو لازماً اپنے نظام کا تحفظ کریں گے، ٹکراؤ ہوگا، تصادم ہوگا، تصادم میں جانی نقصان بھی ہوگا، مالی نقصان بھی ہوگا۔ یہ گویا کہ کسی انقلابی دعوت کے لوازم ہیں، اگر یہ شے نہ ہو تو ان دعوت انقلابی ہے ہی نہیں۔ اس اعتبار سے ہر انقلابی دعوت کے جواب میں 3 طبقے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ کہ جو اس دعوت کو قبول کرتے ہیں دیانت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اور پھر پوری جواں مردی کا ثبوت دیتے ہیں، ہر کے بعد آباد، اب جو آئے سو آئے، جان دینی پڑے حاضر ہیں، مال دینا پڑے حاضر ہیں،
کوئی تکلیف آئے، کوئی مشقت آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی قربانی کرے، حاضر۔ جب پکارا گیا واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، اور تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی۔ خیریت جاں راحت تن صحت داما، سب بھول گئی مصلحت اہل ہوس کی۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اڑ جاتے ہیں ضد پر، ہٹ درمی پر، ماننے کے باوجود، جاننے کے باوجود کہ بات تو ٹھیک ہے جو کہہ رہے ہیں، کیسے مان لیں؟ ہماری سیادت، ہماری چودراہٹ، ہمارے مفادات، ہمارے یہ ساری چیزیں ان سب کے اوپر زد پڑ رہی ہے۔ یہ لوگ اڑ جاتے ہیں اور پھر کوئی دعوت، کوئی نصیحت، کوئی مزید افہام و تفہیم ان کے حق میں مفید نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ صحیح بات ہے جو کہتے ہیں کہ سوتے کو تو جگایا جا سکتا ہے، جاگتے کو کیسے جگائے؟ کوئی سویا ہوا ہے تو آپ کو جگا دیں گے، جو جاگا ہوا ہے لیکن وہ بنا ہوا ہے، وہ اٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے اٹھا دیں گے اس کو؟ تو جو لوگ جان بوجھ کر حق کو پہچان کر رد کر دیتے ہیں، پھر ان کے حق میں کوئی دعوت، کوئی نصیحت، کوئی تبلیغ، کوئی انذار، کوئی تبشیر مفید نہیں ہے۔ تیسرا درجہ ایسے لوگوں کا ہوتا ہے جو یا تو شروع میں آتے ہی شرارت کے ارادے سے، کوئی مصلحت ہے جس کی وجہ سے اس دعوت کو قبول کر لیا، کوئی ذاتی منفعت ہے جس کے لیے قبول کر لیا، یا یہ کہ شروع میں تو اخلاص کے ساتھ آتے ہیں لیکن جب قربانی دینے کا وقت آتا ہے تو ان کے اندر سیرت و کردار کی وہ مضبوطی نہیں ہوتی کہ ہر شباد آباد، یہ نہیں ہوتی، وہ پھر ڈگمگاتے رہتے ہیں، کبھی کچھ چلے پھر کہیں چھٹک کر رہ گئے، پھر کہیں کچھ چلے پھر چھٹک کر رہ گئے۔ یہ تیسرا طبقہ ہے کہ جو کہتا ہے، دعوی مدعی ہے کہ ہم نے مانا ہے، قبول کیا ہے، بات ٹھیک ہے، کچھ تھوڑا بہت چلتے بھی، لیکن جہاں مشکل آئی چھٹک کر کھڑے ہو گئے، عہدے منہ گر پڑے۔ یہ تیسرا طبقہ ہے۔ اس کے لیے لفظ ہمارے ہاں منافقین بھی ہے، لیکن اس رکوع میں آ کر ابھی ان 4 رکوعوں میں نہیں بلکہ سورہ بقرہ میں مکمل میں بھی کہیں نفاق کا لفظ نہیں آیا ہے، اس لیے کہ اسے مرض سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ مرض ہے ایک، اور اس مرض کے ذریعے سے لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک نفاق کا بیج پڑ رہا ہے، جو ظاہر ہوگا تو منافقت پوری کی پوری کھل کر سامنے آ جائے گی۔ روگ ہے انسانی شخصیت کا، اس حوالے سے وہ تیسری، اور یہ چونکہ اہم ترین حصہ تھا اور یہ مرض اب شروع ہو رہا تھا، مدینے میں، مکے میں نہیں تھا، لہذا زیادہ تفصیل سے اس کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں عرض کر چکا ہوں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ الکتاب اس لیے کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کی پیشین گوئیاں اور خوشخبریاں سابقہ کتابوں میں موجود تھیں، اور چونکہ اس سورہ مبارکہ میں اصل خطاب کا رخ جو ہے وہ ہے سابقہ امت مسلمہ کی طرف، تو ذالک کتاب نہیں کہا گیا، ذالک کتاب لا ریب فیہ نہیں، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، کتاب موعود ہے جس کی پیشین گوئیاں تورات اور انجیل میں موجود تھیں۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ حرف اورا ریب، نئے، تبدیل، نئے، یہی الفاظ آئے ہیں سورہ سجدہ کے شروع میں بھی، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ رب العالمین، لا ریب فیہ من رب العالمین، فیہ ھدی للمتقین۔ فیہ دونوں طرف مل سکتا ہے، لا ریب فیہ اسے معانقہ کہتے ہیں، لا ریب فیہ پڑھیں گے تو ہدن سے شروع کر دیں گے، لا ریب پر ختم کر دیں گے تو فیہ ھدی للمتقین، یہ دونوں معنی درست ہوں گے۔ آپ کو مل جائے گا جو قرآن شریف لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ حاشیے میں معانقہ نمبر 1 لکھا ہوا ہے، معانقہ عند المتاخرین۔ ھدی للمتقین یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے اہل تقویٰ میں جو بچنا چاہیں۔ تقویٰ کا اصل مفہوم سمجھ لیجئے، بقا یقی کسی کو بچانا، تقویٰ خود بچنا۔ جن لوگوں کے اندر فطرت سلیمہ ہوتی ہے ان میں اخلاقی حس موجود ہوتی ہے،
وہ بری چیز سے بچنا چاہتے ہیں، بھلی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں کہ جو گویا کہ اس قرآن کا اصل مخاطب ہے، وہی اس سے استفادہ کر سکیں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اب ان کے کچھ اوصاف، یہ اصل میں بہت زیادہ واضح ہوتا ہے تعویل خاص کے اعتبار سے کہ دیکھ لو درخت کو اپنے پھل سے پہچانتے ہیں، اس قرآن کے پھل موجود ہیں نا، یہ ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی کون ہیں؟ یہ جو مہاجرین آئے ہیں چل کر، مدینے والوں دیکھو یہ کون ہیں، ان کی شخصیتیں کیا ہیں، ان کا کردار کیا ہے، ان کا اوصاف کیا ہے، یہ کس درخت کے پھل ہیں؟ یہ اس بینہ کے پھل ہیں، یہ اس ذکرہ کے پھل ہیں۔ بینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، یہ اس شجرہ مبارکہ کے پھل ہیں، دیکھ لو ان کے کیا شب و روز ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تعویل عام کے اعتبار سے اس کا بہت اہم مفہوم ہوگا، جو یہ طے کر لے کہ سوائے مادے کی دنیا کے مجھے اس سے آگے جانا ہی نہیں، unless I can verify۔ آپ کو معلوم ہے کہ میٹیریل جو حقائق ہے وہ تو آپ ویریفائی کر سکتے ہیں، آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، کان سے سن سکتے ہیں، ویریفائڈ ہے۔ جو یہ سمجھ لے گا کہ اس کے بیونڈ کچھ نہیں ہے، اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں۔ ہدایت قرآنی کا نقطہ آغاز یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ جو اصل حقیقت ہے وہ مستور ہے، نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے، سامنے جو کچھ نظر آ رہا ہے۔ ایک انگلستان کے بہت بڑے فلسفی کی کتاب کا عنوان ہے اپیئرنس اینڈ ریئلٹی، ریئلٹی اینڈ اپیئرنس، بریڈلی کی کتاب۔ اپیئرنس جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ حقیقت نہیں، حقیقت اس کے پیچھے ہے۔ اور کنفیوشس کا ایک جملہ ہے جو بہت بڑا حکیم اور فلسفی تھا چین کا، بہت بڑا حکیم اور فلسفی، اور ہو سکتا ہے کہ نبی ہو، واللہ عالم، ہم کہہ نہیں سکتے۔ اس کی تعلیم بڑی اخلاقی تعلیم ہے، اور اس کا جملہ سنیے، یہ یؤمنون بالغیب کی اس سے زیادہ صحیح تصریح ممکن نہیں۔ There are certain things, there's nothing more real than what cannot be seen, and there's nothing more certain than what cannot be heard۔ وہ حقائق جو آنکھوں سے نہیں دیکھے جا سکتے اور کانوں سے نہیں سنے جا سکتے، ان سے زیادہ یقینی اور واقعی حقائق اور کوئی نہیں۔ There's nothing more real than what cannot be seen, and there's nothing more certain than what cannot be heard۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، خیر میں، بھلائی میں، نیکی میں، ابنائے نو کی حاجات کو رفع کرنے میں، لوگوں کی تکلیفیں دور کرنے میں، خود اللہ کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہوئے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو آپ پر نازل کیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ یہ بہت اہم الفاظ ہیں، اس لیے کہ عام طور پر آج کل ہمارے ہاں یہ خیال پھیلا ہوا ہے کہ یہ تورات اور انجیل کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں کی حد تک تو شاید بات صحیح ہو، لیکن کوئی فائدہ نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ ابتدا ہے قرآن کی، اور کس قدر اہتمام کے ساتھ کہا جا رہا ہے۔ ایمان صرف قرآن پر نہیں، اس پر بھی کہ جو اس سے پہلے نازل کیا گیا۔ اور سورہ نساء کی آیت، اور سورہ نساء نازل ہوئی ہے کہیں جا کر سن 6 ہجری میں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ تو اس سے ایمان جو ہے تورات پر اور انجیل پر اور زبور پر اور صحف ابراہیم پر، اجمالی ایمان کی جو اہمیت ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ البتہ یہ ہے کہ چونکہ ہم سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کتابوں میں تحریف ہو گئی ہے، لہذا ان کتابوں کی کوئی شے قرآن پر حجت نہیں ہوگی۔ جو چیز قرآن سے ٹکرائے گی ہم اس کو رد کر دیں گے، ان کتابوں کی کسی شے کو دلیل کے طور پر نہیں لائیں گے۔ لیکن جہاں قرآن مجید کی کسی بات کی نفی نہ ہو رہی ہو تو بہت سے حقائق ہمیں ان کتابوں ہی سے ملتے ہیں۔ انبیاء کے مابین جو زمانی ترتیب ہے، کرونالوجیکل آرڈر جو ہے، وہ تو ہمیں تورات سے ملتا ہے، قرآن میں تو نہیں۔
قرآن میں کبھی حضرت نوح کا ذکر بعد میں ہے، حضرت موسیٰ کا پہلے، وہاں تو کسی اور پہلو سے ترتیب آتی ہے، لیکن وہاں ہمیں تاریخ ملتی ہے ابراہیم کی، اسحاق کی، یعقوب کی، انبیاء بنی اسرائیل کی، موسیٰ کی، عیسیٰ کی، یہ ساری چیزیں، تو اس کی اہمیت جو ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ نوٹ کرنے والی بات کیا ہے کہ باقی سب چیزوں کے لیے لفظ ایمان آیا، آخرت کے لیے ایقان کیوں؟ واقعہ یہ ہے کہ انسان کے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ مؤثر شے ایمان بالآخرہ ہے۔ ایمان بالآخرہ ہے تو عمل سیدھا رہے گا کہ ہاں مجھے جواب دہی کرنی ہے، جانا ہے، اٹھنا ہے، اللہ کے حضور حاضری ہے۔ اگر یہ یقین ہے تو عمل صحیح ہوگا۔ اس میں کمی ہو گئی تو توحید جو ہے وہ بھی بس ایک عقیدہ، ایک ڈوگما بن کے رہ جائے گی۔ ایمان بالرسالت بھی بدعات کو جنم دے گا، عید میلاد نبی منا لیجئے اور کچھ عشقیہ اشعار کہہ دیجئے، نعتیہ اشعار کہہ دیجئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ ایمان بالرسالت کے مظہر ہوں گے۔ عمل انسان کا درست ہوتا ہے آخرت کے یقین کے ساتھ۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، آخرت پر انہی کا یقین ہے، انہی کا یقین ہے۔ یہ حصر بھی ہے اس اعتبار سے کہ یہودی میں مدعی تھے کہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہاں کنٹراسٹ دکھایا جا رہا ہے، آخرت پر یقین رکھنے والے یہ لوگ ہیں، اور تعویل خاص کے اعتبار سے وہ لوگ موجود ہیں تمہاری نگاہوں کے سامنے۔ 13 برس کی محنت کی کمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کتاب کی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس کا جو نتیجہ ہے وہ تمہارے سامنے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وہ ابتدائی ہدایت بھی ان کے پاس تھی اور یہ تکمیلی ہدایت بھی، قرآن پر بھی ان کا یقین پورا ہے اور محمد کا اتباع بھی وہ کر رہے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح کا لفظ بھی قرآن مجید کی بڑی اہم اصطلاح ہے، منزل مراد کو پہنچ جانا، کسی باطنی حقیقت کا عیا ہو جانا۔ اسی لیے اس پر پھر گفتگو انشاءاللہ ہوگی سورہ مومنون کے شروع میں، لیکن یہ کہ فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے اصل میں یہی لوگ ہیں۔ تو گویا کہ تعویل خاص میں صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہو گیا، تعویل عام میں ہر شخص کو بتا دیا گیا اگر قرآن کی ہدایت سے مستفید ہونا ہے تو یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرو۔ اب دوسرا گروہ، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، اور یہاں مراد کیا ہے؟ جو کفر پر اڑ گئے ہیں۔ اس کو ہم تعویل عام میں نہیں لے سکتے، اس لیے کہ اگر تو ہم اس کو عام میں لے لیں گے تو اس کے معنی تو یہ ہوں گے جس شخص نے کسی وقت کفر کیا اب وہ ہدایت پر آ ہی نہیں سکتا، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ کوئی کفر میں ہے، وہ غالطے کی بنا پر ہے، عدم توجہی کی بنا پر ہے، حق اس پر واضح نہیں ہوا ہے اس لیے ہے، تو آپ اسے سمجھائیں گے، انذار و تبشیر سے اسے فائدہ ہو جائے گا، واعظ و نصیحت سے اسے فائدہ ہو جائے گا۔ ایک وہ ہے کہ جو حق کو سمجھ کر، پہچان کر اور پھر اڑ گئے، ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ ان الذین کفروا، ایسے لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے ان کے لیے، خواہ آپ انہیں سمجھائیں خواہ نہ سمجھائیں، ڈرائیں نہ ڈرائیں، انذار فرمائیں نہ کریں، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ وہی بات جو میں نے کہی تھی کہ سوتے کو جگایا جا سکتا ہے، جاگتے کو کیسے جگائیں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے۔ کیوں کر دی ہے؟ یہ ابتداءً مہر نہیں ہوئی، جب حق کو پہچان کر انہوں نے رد کر دیا، اس کی پاداش میں، اس کی سزا کے طور پر۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کی سماعت پر بھی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ پڑ چکا ہے۔
یہ مضمون سورہ یاسین کے شروع میں پھر آئے گا بہت شرح و بسط کے ساتھ۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے تو اب بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ دوسرا گروہ ہو گیا، ایک رکوع میں دو کو سمیٹ لیا گیا، کل ابھی 7 آیتیں ہوئی ہیں۔ ایک وہ گروہ جس نے قرآن مجید کی دعوت سے صحیح استفادہ کیا، ان میں طلب ہدایت کا مادہ موجود تھا، ان کی فطرتیں سلیم تھیں، ان کے سامنے دعوت آئی، قبول کی، اور قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ وہ گلے سرسبد ہیں، وہ شجرہ قرآنی کے نہایت مبارک اور مقدس وہ اس کے پھل ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جس نے حق کو پہچانا لیکن اس کو رد کر دیا اپنے تعصب یا ہٹدرمی کی وجہ سے۔ ان کا ذکر آ گیا بہت اختصار کے ساتھ، اس لیے کہ ان کا ذکر آپ کو بہت تفصیل سے مکی صورتوں میں ملے گا۔ اب آیا تیسرا گروہ، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں، مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، جو کہتے تو یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخر پر بھی، مگر وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، اکثر اور بیشتر مفسرین نے اس تیسری کیٹیگری کے بارے میں یہی رائے قائم کی ہے کہ یہ منافقین مذکور ہے یہاں، اگرچہ لفظ منافق یا لفظ نفاق نہیں آیا یہاں، لیکن مولانا نیاسر اصلاحی صاحب نے ایک رائے ظاہر کی ہے جو بڑی قیمتی ہے، وہ یہ کہ یہاں ایک کردار کا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے، غور کرنے والے غور کر لیں، دیکھ لیں، جس پر بھی وہ چسپاں ہو جائے۔ اور بالفعل جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی تو دو طبقات پر یہ کردار نگاری جو ہے، یہ جو شخصیت کا ہیولہ کھینچا جا رہا ہے، وہ دو کے اوپر راست آ رہا تھا۔ ایک علماء یہود، وہ بھی کہتے تھے کہ ٹھیک ہے محمد جو کہہ رہے ہیں ہم بھی اللہ کو